السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا خوبصورت واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیتے تھے، اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اسے معلوم ہو جاتا کہ زمین کے کس حصے کے اندر پانی موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں تھے تو پانی کی ضرورت پڑی۔ جب ہدہد کو آواز دی تو وہ غائب تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے غائب ہونے پر کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کروں گا، یا وہ میرے پاس صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر بعد ہدہد ایسی خبر لایا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ ہدہد نے آ کر بتایا کہ میں نے ملکہ سبا یعنی سبا کی ملکہ کو دیکھا۔ سبا کے علاقے پر حکمرانی کرتی ہے، ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے، جس کو اللہ پاک کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ اور بتایا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، پس وہ ہدایت سے اڑ چکے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹے ہو۔ تم میرا خط لے جاؤ اور ان کے سامنے پھینک دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا اور اپنے وزراء اور مشیروں سے مشورہ کیا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے اور مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وزیروں اور مشیروں نے کہا، بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں ہم تعمیل کریں گے، آپ جیسا چاہیں کریں۔ تو ملکہ نے کہا، اے میرے سردارو، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر سے لڑنے کی صلاحیت نہیں، لہٰذا ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور ملکہ نے کہا کہ میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ ہوئے تو قبول کریں گے، اور اگر اللہ کے نبی ہوئے تو واپس کر دیں گے۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے ہدیے واپس بھیج دیے کہ انہیں بتاؤ، اللہ پاک نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جن کا مقابلہ کرنے کی سخت تمہیں نہیں، اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گی۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو جب خط پڑھا، جب قاصد کی بات سنی تو قاصد نے آ کر بتایا کہ انہیں اللہ پاک نے خوب مال عطا کیا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بڑا لشکر لا رہے ہیں۔ تو ملکہ سمجھ گئی اور اپنے وزیروں کو کہا کہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو مطلع کیا۔ آپ علیہ السلام نے تخت منگوایا اور اس کے لیے ایک شیشے کا محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے، ان کا مسلمان ہو کر مجھ تک پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لاتا ہوں آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے، بلا شبہ میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو مجلس میں ایک صاحب علم بھی نے کہا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس پایا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اور شیشے کا محل بنا ہوا دیکھ کر بڑی حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی
کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بن گئی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور اچھی اور خوبصورت واقعہ آپ کے خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اب دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔